میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بار جانا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشن کر دے اور ساری فضائے مشرق اور مغرب کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی سر کی اوڑھنی یعنی اس جنت کی حور کی سر کے اوپر جو چادر ہوگی، وہ چادر دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے۔ تو حوران جنت کی تعریف بھی آ گئی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا يقطعها ولقاب قوس احدکم فی الجنت خیر مما طلعت علیہ الشمس او تغرب، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے تب بھی وہ سایہ ختم نہ کر سکے، اور جنت میں تمہاری کمان کی برابر جگہ، کمان جس میں تیر رکھ کر چلایا جاتا ہے، تمہاری کمان کی برابر جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر اور برتر ہے جن پر آفتاب طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ تو جنت کے ایک درخت کا ذکر بھی ہو گیا، جیسے پیچھے حدیث میں کیا بتایا کہ حور کی اوڑھنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر، اور اسی طرح جنت کی ایک درخت اس کا جو ہے ذکر ہوا کہ اس کا سایہ کتنا ہوگا، اور اسی طرح جنت میں کمان کی برابر جگہ تمام چیزوں سے بہتر اور برتر ہے۔ تو یہ جنت کی فضیلت اور جنت کا ذکر، جنت کی قیمت جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ عرضها وفی روایت طولها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اہل ما یرون الآخرین یطوف علیہم المؤمن وجنتان من فضة آنیتهما وما فیہما وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیها وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الکبریاء على وجهه فی جنت عدن، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کے لیے ایک خالی موتی کا ایک خیمہ ہوگا جس کا عرض، اور ایک روایت میں ہے جس کا طول 60 گز کا ہوگا۔ کوس یعنی پورت بولا سنو نہ کام فصل تیلشی، جس کا طول 60 کوس کا ہوگا۔ اس خیمے کے ہر گوشے میں اس جنتی کی بیویاں وغیرہ ہوں گی، اور ایک کونے میں اس خیمے کے ایک گوشے کے آدمی دوسرے گوشے کے آدمیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، اتنی جو ہے اتنا بڑا ہوگا۔ ان سب گھروں میں مسلمان چلتا پھرتا رہے گا، اور اس کے علاوہ مومن کے لیے 2 جنتیں چاندی کی ہوگی جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوگی، اور 2 جنتیں وہ سونے کی ہوگی جن کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی، اور لوگوں اور ان کے پروردگار کے درمیان بزرگی اور عظمت باری کا صرف ایک پردہ حائل ہوگا جنت عدن کے اندر۔ تو اس حدیث میں جنت کے مختلف چیزوں کا بیان ہوا، خاص کر جنت کا خیمہ، کہ جنت کے اندر خیمہ کیسے ہوگا، اور پھر جو ہے 2 جنتیں چاندی کی اور 2 جنتیں سونے کی۔
وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس رواہ ترمذی ولم اجدہ فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور فردوس یہ جنت کے تمام درجوں سے اعلیٰ اور برتر ہے، اور اسی فردوس کی جنت کی چاروں نہریں اسی فردوس سے جنت کی چاروں نہریں نکلی ہے جو جنت کے تمام درجوں میں جاری ہے، اور فردوس کی اوپر عرش الہی ہے۔ جب تم خدا سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو اس حدیث میں جنت کے درجات اور اس کی نہریں بھی ذکر ہوئی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعۃ فتہب ریح الشمال فتحث فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا فیرجعون الی اہلیہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فیقول لهم اہلوہم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فیقولون وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا الا رواہ مسلم۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو جنتی جمع ہوں گے، اور وہاں شمالی ہوا چلے گی، یعنی شمال کی طرف سے ایک ہوا آئے گی جو جنتیوں کی منہ اور کپڑوں پر خوشبو ڈالے گی اور اس کے حسن و جمال میں زیادتی ہو جائے گی۔ پھر جب وہ زیادہ حسین اور جمیل بن کر اپنے بیویوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے تو ان کی بیویاں کہے گی کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی ہم سے جدا ہو کر تم نے اپنے حسن و جمال کو بڑھا لیا۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گے اور ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں زیادتی ہو گئی ہے، صرف ہماری نہیں۔ تو اس حدیث میں جنت کے بازار کا ذکر ہوا۔ اب دیکھو، حوران جنت، پھر جنت کے درخت کا ذکر، پھر جنت کے خیمے کا ذکر، پھر جنت کے نہر درجات کا ذکر۔ اب اس حدیث میں جنت کے بازار کا ذکر ہوا کہ جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگے گی۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔